تو حیرت ہوئی سکندر بادشاہ، وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی غریب سے کر دیا، امیر سے کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب سنیے کہ وہ جو امیر تھا وہ نادان تھا، اس کو عقل نہیں تھی، اور یہ جو غریب تھا یہ عقل مند تھا، علم والا تھا۔ وہ نادانی کی وجہ سے اپنی دولت برباد کر دے گا، یہ اپنی عقل کی وجہ سے آج غریب ہے کل امیر ہو جائے گا، اس لیے میں نے بیٹی امیر کو نہیں دیا، غریب کو دے دیا۔ انشاءاللہ اپنی بیٹے کی شادی سیدھے شیخ برادری میں جا کر کے کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ یہ دیکھیے کتنے ہوشیار نظر آ رہے ہیں۔ بیٹی کی شادی کلیا ہے، کلیا میں کریں گے، لیکن بیٹا کی شادی کہاں جا کر کے کریں گے؟ شیخ میں۔ کیوں؟ مال الگ ملے گا، گاڑی الگ ملے گی، اوپر سے الگ ملے گا، نیچے سے الگ ملے گا۔ دھیان سے سنیے گا، آخری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ باپ اتنا سیانہ ہوتا ہے کچھ نہیں بولتا، بیٹا خاموش رہتا ہے، باپ بولتا ہے۔ دیکھیے باپ کس طرح بولتا ہے۔ دیکھیے ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم تو نمازی آدمی، حاجی آدمی، ہم کو کمی اللہ نے کیا کس بات کی رکھی ہے؟ اگر آپ دینا چاہتے ہیں 4 چکا دے دیجیے، اس پر آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی، کیا فرق پڑ جائے گا؟ ہم کو سامان وامان نہیں چاہیے، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، دینا ہے تو ڈبل ڈبل دیجیے، سلی گوڑی سے منگا کر کے دیجیے، اس پر آرام آپ ہی کی بیٹی کرے گی۔ ہم کو بھینس ویسے نہیں چاہیے، دینا ہی چاہ رہے ہیں تو بچے والی دے دیجیے، کیا فرق پڑے گا؟ اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی پیے گی۔ کتنا بڑا سیانہ ہے، کام بھی نکالنا چاہ رہا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا ہے۔ ایک بومیار تھا، دنیا کو ٹھگ کر کے جا رہا تھا، اپنے بیٹا سے کہا میں فرشتے کو ٹھگنا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے کہا ابا حضور فرشتے کو ٹھگ لو گے؟ 1 منٹ میں ٹھگ لیں گے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا جب میں مر جاؤں تو مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا، نئی قبر میں دفن مت کرنا۔ کہا ابا حضور نیا مردہ نئی قبر میں جاتا ہے، آپ پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا جب پرانی قبر میں دفن ہوں گے فرشتہ پوچھنے کے لیے آئے گا تو کہیں گے ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آ گئے؟ انصاف سے بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، یہ گاڑی ملی ہے، یہ پیسہ ملا ہے، سامان ملا ہے، بھینس ملی ہے، کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، بیٹے کی شادی میں ایک طرف ہو جائیے۔ بیٹا تم جانو، تمہارا کام جانے، تمہاری دنیا بنانے کے چکر میں ہم اپنی آخرت برباد نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بات ہوئی تھی 200 براتی، منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420۔ بات ہوئی تھی 200 براتی، منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420۔ بے دعوت کے کھاتے کیوں ہے یہ زائد مہمان؟ بتاؤ 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 کیسے بچے ایمان؟ بتاؤ بتاؤ کیسے بچے ایمان؟ پہلا پیغام آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو ترقی کیسے ہوگی؟ 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی ہوگی، میں راز بتا رہا ہوں۔ دوسرے کی مدد کیجئے اور جھگڑا اپنے گھر کا گھر میں ختم کر لیجئے، عدالت میں مت لے جائیے۔ گارنٹی ہے، آپ اس پر عمل کر کے دیکھیے، میرا گریبان آپ پکڑ سکتے ہیں، آپ کو 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ بغل میں ارریا ہے، ارریا میں مڑواڑی ہے، مڑواڑی کو سب سے زیادہ ترقی ہے۔ کیوں؟ جو گرتا ہے سب مل کر کے اس کو اٹھاتے ہیں۔ 100 مرتبہ اگر گرے گا، 100 مرتبہ مڑواڑی اس کو مل کر کے اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ قوم کا ایک آدمی ہے۔ اگر قوم کے دھارے سے الگ ہو گیا تو قوم کی ترقی رک جائے گی۔ قوم کا رنگ مڑواڑی پر کتنا چڑھا ہوا ہے کہ 100 مرتبہ گرنے والے کو 100 مرتبہ سنبھالا جاتا ہے، لیکن مسلمان قوم میں کوئی اگر گرتا ہے تو اس کو گالی دی جاتی ہے، کوئی اوپر اٹھتا ہے تو ٹانگ کھینچ کر کے برابر کی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے، تجربہ کر کے دیکھیے، آپ مڑواڑی قوم ہر جگہ ہے، ان کا مقدمہ عدالت میں جاتا ہی نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے، فائل اٹھا کر کے عدالت میں جائیے، کچہری میں جائیے، وکیلوں سے پوچھئے کہ مڑواڑی کا مقدمہ یہاں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ گھر کا جھگڑا گھر میں حل ہو جاتا ہے، اس لیے مڑواڑی آگے نکل گیا۔ اور مسلمانوں کا رگڑا گھر میں ختم نہیں ہوگا،
عدالت میں جائے گا، کوٹھیاں بک جائیں گی، پھر بھی مونچھ پر بل نہیں آئے گی، مونچھ پر بل نہیں آنی چاہیے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 2011 کی رپورٹ ہے کہ مسلمانوں کا ڈوری ایکٹ مقدمہ ایک عدالت میں 33 ہزار پہنچے ہوئے۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ 40 سال سے جنگ ہو رہی تھی، ایک دن میں ختم ہو گئی۔ کیسے ختم ہوئی یہ راز آپ کے سامنے آ رہی۔ لڑکی کی شادی ہوئی، اس لڑکی نے شرط رکھ دی میں سسرال اس شرط پر جاؤں گی جب لڑائی ختم ہوگی۔ لڑکی نے شرط رکھ دیا، یہ 40 سال سے جو جنگ ہو رہی ہے اس کو ختم ہونا ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوگی میں سسرال جا ہی نہیں سکتی۔ اب وہ حارث نام کا آدمی تھا، سردار تھا، اس نے 3000 اونٹ دے کر کے لوگوں کو راضی کیا کہ جنگ سے مجھے نجات دے دو، صلح کر لو، جنگ سے صلح بہتر ہے۔ ادھر صلح ہوئی، ادھر یہ لڑکی میکے سے سسرال رخصت ہوئی۔ جو جنگ ہو رہی تھی وہ صلح میں تبدیل ہوئی، جو فتنہ فساد تھا وہ امن و امان میں تبدیل ہو گیا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول مکہ آئے عمرہ کرنے کے لیے، دشمن نے عمرہ کی اجازت نہیں دی، صحابہ نے کیا نہیں عمرہ کر کے رہیں گے، جنگ کریں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا جنگ سے صلح بہتر ہے، صلح کر لیا، صحابہ تیار نے۔ بیوی کے پاس آئے، کہا 1 منٹ میں مسئلہ حل ہے، آپ کپڑا اتاریے، سر کا بال مونڈ لیجئے اور مدینہ واپس ہو جائیے، کسی سے کچھ مت کہیے۔ جب آپ کے صحابہ آپ کو دیکھیں گے مدینہ جاتے ہوئے تو یہ بھی واپس ہو جائیں گے، سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا اورنگزیب۔ دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ 49 سال اس نے اس ہندوستان پر حکومت کیا ہے۔ دوسری تاریخ 55 سال اس ہندوستان پر حکومت کیا ہے۔ اور ہندوستان کتنا بڑا تھا، کنیا کماری سے لے کر کے کابل تک ہندوستان تھا۔ اتنا بڑا ہندوستان اورنگزیب نے دیا۔ اورنگزیب کا ٹکر، اورنگزیب کی ٹکر ہو گئی کس سے؟ شیواجی سے۔ شیواجی نواب ہے، اورنگزیب بادشاہ ہے، دونوں ٹکرا گئے۔ تو اورنگزیب نے چاروں طرف سے شیواجی کو گھیرا ہے۔ شیواجی کا راشن ختم ہو گیا تو اپنی ماں سے کہا کیا کریں؟ کہا کہ ایک کام ہے، اورنگزیب سے پوچھ لو، مشورہ کر لو۔ کہا ماں وہ میرا دشمن ہے، میں دشمن سے مشورہ کروں؟ کہا بیٹا وہ تمہارا دشمن ضرور ہے لیکن مسلمان ہے، غلط مشورہ نہیں دے گا۔ شیواجی جھنڈا لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ اورنگزیب نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میرا راشن ختم ہو گیا، میری ماں نے کہا تم سے مشورہ کرنے کے لیے۔ اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، 10 سال کے لیے جنگ بند کر دو، اس کے بعد تیاری کرنا، پھر مقابلہ کرنا۔ سعد اللہ جو وزیر تھا وہ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، حضور آپ 10 سال کے لیے اس کو ٹائم دے رہے ہیں، وہ تو پوری تیاری کر کے آپ کے اوپر حملہ کر دے گا۔ تو اورنگزیب نے کہا کہ میرے نبی نے 10 سال کے لیے جنگ بند کیا تھا، میں اپنے نبی کی سنت پر کھڑا ہوں، وہ مقابلہ کرنے کے لیے ضرور آئے گا لیکن مجھے شکست نہیں دے سکتا کیونکہ میں نبی کی سنت پر کھڑا ہوں، میں غالب رہوں گا، مغلوب نہیں ہو سکتا۔ آپ کیسے؟ آپ یہاں سے دیکھیے یہ ارریہ کوٹ ہے، یہاں سے سیمانچل پاس کرتی ہے، سیمانچل بھی پاس کرتی ہے اور لوکل ٹرین یہاں سے پاس کرتی ہے۔ لوکل ٹرین میں آپ ٹکٹ نہیں لیتے، سیمانچل میں ٹرین لیتے، ٹکٹ لیتے ہیں۔ سیمانچل میں ٹکٹ لینے سے فائدہ یہ ہے جلال گڑھ یہاں وہاں رکنے کا مسئلہ نہیں رہے گا، ڈائریکٹ پورنیہ رکے گی، آپ کا ٹائم بچے گا، اس لیے آپ ایکسپریس ٹرین میں ٹکٹ لیتے ہیں، لوکل ٹرین میں ٹکٹ نہیں لیتے۔ جس گھر میں جھگڑا ہو گیا اس گھر کی مثال لوکل ٹرین کی طرح ہے، قدم قدم پر اس کی ترقی رک جائے گی، وہ ترقی کر نہیں سکتا۔ اور جس گھر سے جھگڑا ختم ہو گیا اس کی مثال راجدھانی ایکسپریس کی ہے، پل میں یہاں پل میں وہاں، وہ قدم زمین کی سطح سے اٹھے گا اور آسمان کی بلندی کو پہنچ جائے گا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ سوچتے ہیں جھگڑا ختم کریں گے ہم کو نقصان ہوگا، میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں جھگڑا ختم کرنے والا ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے، جھگڑے کو جاری رکھنے والا ہمیشہ کنگال ہو جاتا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ امارت شریعہ کے جب امیر منتخب ہو رہے تھے مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، تو اسی ارریہ میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی۔
اس کو سامنے رکھیے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ عدالت میں دو بھائی کا مقدمہ آیا ایک درخت کو لے کر کے، اور 20 سال تک وہ مقدمہ چلتا رہا۔ اس بھائی کا بھی پیسہ ختم ہو گیا، لڑتے لڑتے اس بھائی کا بھی پیسہ ختم ہو گیا، لڑتے لڑتے پھر بعد میں عدالت سے یہ فیصلہ آیا آدھا کاٹ کر کے اس کو دے دو، آدھا کاٹ کر کے اس کو دے دو۔ تو درخت کٹانے کے پیسے دونوں کے پاس نہیں تھے، اتنا کنگال ہو چکا تھا۔ دھیان سے سنیے گا، ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ دو بھائی تھے، ایک کنوارا تھا دوسرا شادی شدہ تھا، دونوں نے چولہا الگ کر لیا، کھیتی دونوں نے بانٹ لیا۔ 50 بوجھا ایک کے حصے میں گیہوں آیا، 50 بوجھے ایک کے حصے میں گیہوں آئے، بانٹ لیا، گھر آ گئے۔ چھوٹا بھائی کو احساس ہوا یار برابر اپنے بھائی سے نہیں بانٹنا چاہیے، میں تو کنوارا ہوں، میرا خرچہ کم ہے، وہ تو شادی شدہ ہے، بیوی بال بچے والا ہے، اس کا خرچہ زیادہ ہے، اس کو بڑھا کر کے دینا چاہیے۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ آپ اپنے بھائی سے معاملہ اگر اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو بھائی بھی آپ کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے گا۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ یہی خیال شادی شدہ بھائی کے ذہن میں آیا، یار تم نے تو اپنا گھر بسا لیا، تمہارا بھائی کنوارا ہے، اس کو گھر بسانا ہے، اس کو زیادہ بڑھا کر کے دینا چاہیے تھا۔ اب دونوں نے ترکیب نکالی، رات کا اندھیرا ہوگا، چھپکے سے جاؤں گا، اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے بھائی کے حصے میں ڈال کر کے آ جاؤں گا، اس کا حصہ بڑھ جائے گا، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہی خیال دوسرے بھائی کے دل میں آیا کہ چپکے سے جاؤں گا، اپنے حصے کا بوجھا بھائی کے حصے میں ڈال کر کے آ جاؤں گا، اس کا حصہ بڑھ جائے گا، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ چپکے سے دونوں آیا، اپنے حصے کے بوجھے کو اٹھا کر کے جو ادھر پھینکا وہی بوجھا پلٹ کر کے ادھر آ رہا ہے، جو اس نے ادھر پھینکا وہی بوجھا پلٹ کر کے ادھر آ رہا ہے۔ قریب آ کر کے دیکھا تو میرا بھائی ہے۔ کس خیال سے آئے؟ تو اس خیال سے آئے تھے کہ یار جو خیال تمہارا ہے وہی خیال میرا ہے، تو پھر چولہا ایک کیوں ہوگا؟ آج کے بعد چولہا ایک رہے گا، الگ نہیں رہے گا۔ اس سے بھی بڑی حیرت کے انگیز بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ رام جی اس ملک کی سنسکرت میں بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، لیکن جانتے ہیں کہ اس رام کا نام رام کیوں ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اکشے برہمچاری ہندو سماج کے ایک سیکولر نیتا ہیں، انہوں نے کہا کہ یار تم نے مندر کا نام رکھ دیا رام مندر، اور رام مندر کے نام پر مسجد کو توڑ دیا، جبکہ عدالت سے ثابت ہوا کہ وہاں پر مندر نہیں تھا۔ تم رام کے نام پر جھگڑا کر رہے ہو، لیکن کبھی تم نے سوچا کہ رام کس کا نام ہے؟ رام جھگڑا ختم کرنے کا نام ہے۔ رام نے اپنے گھر کا جھگڑا ختم کیا، بھائی کو راج پاٹ دے دیا تاکہ گھر کا جھگڑا ختم ہو جائے، اور راج پاٹ دے دیا اپنے بھائی کو جھگڑا ختم کرنے کے نام پر، اور خود بنواس لے لیا۔ رام تو اس کا نام ہے، اگر تم رام کے نام لیوا ہو تو کیا اپنے چھوٹے بھائی مسلمان کے لیے اس کی مسجد نہیں چھوڑ سکتے؟ نام نے تو راج پاٹ سب کچھ چھوڑ دیا تھا، چھوڑ کے اپنے محل دو محلے جنگل جنگل پھرنا، اوروں کے سکھ چین کے خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا ہے، یہی رام کے لیک کی ریکھا آ گیا اب وشواس، جب جب رام نے ستم لیا تب تب پایا بنواس، تمہارا اتحاد با ہمیں دیوار آہن تھا، مخالف ایک کا جو تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا، تمہاری ہمتوں کا عرش اعظم پر نشیمن تھا، تمہارے ہاتھ میں آفاق کا ہر علم و ہر فن تھا، تم اپنی حق پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے آدھا کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے آدھا کو۔ تیسرا پیغام نبی کی صورت اور سیرت کے حوالے سے، سنت کے حوالے سے آ رہی ہے۔ قبول ہے دونوں ہاتھ سے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر کے استقبال کیجئے انشاءاللہ۔ جب مقدمہ ہار جائیں گے تب اپنے بھائی کو معاف کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔
یہاں آ کر کے پھنسے. ہر بار ہاتھ مت اٹھایا کیجیے.